قرآن کے اندر بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، جیسے تا اور طا ہے۔ ایک عام انسان کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ان دونوں حرفوں کی آوازیں سیم ہیں، لیکن دونوں حرفوں کی آوازیں سیم نہیں ہیں، کیونکہ یہ تا الگ لیٹر ہے اور طا الگ لیٹر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے حروف قرآن میں ہوتے ہیں جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے لیکن سیم نہیں ہے۔ آج کا سبق ہمارا انہی سملر حروف پر ہے۔ ایک بار دھیان سے سنیے، اس تا اور اس طا کا مخرج سیم ہے، یعنی دونوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی آوازیں الگ ہیں۔ یہ دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ مخرج ایک ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی آوازیں سیم ہونی چاہیے تھی، لیکن دونوں کی آوازیں الگ ہیں۔ دونوں کی آوازوں کو صفت الگ کرتی ہے۔ تا حروف مستفیلہ میں سے ہے، تا کو ہمیشہ باریک پڑھنا چاہیے، اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر اطباق کی بھی صفت ہے۔ اطباق کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی زبان کو اوپر کے تالو سے ڈھانپیں گے۔ یہ جو صفات ہے میں نے ان پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تا کو جب ہم باریک پڑھیں گے تو آواز ہوگی تا، اور طا کو جب ہم موٹا پڑھیں گے تو طا کی آواز ہوگی طا۔ تا زبر تا، طا زبر طا، تا طا، یعنی مخرج ایک ہے لیکن صفات نے دونوں کی آوازوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ چار حروف ہیں، ان کی آوازیں بھی ملتی جلتی ہے، سمجھتے ہیں۔ سا کے اندر بھی حروف مستفیلہ کی صفت ہے، سا کو باریک پڑھنا چاہیے، اور سا کے اندر نرمی کی بھی صفت ہے، اس لیے سا کو نرمی سے پڑھنا چاہیے، جیسے سا زبر سا۔ سین بھی حروف مستفیلہ میں سے ہے، یعنی سین بھی باریک پڑھا جائے گا۔ سین کے اندر سیٹی کی بھی صفت ہے، یعنی سین کو جب بھی پڑھیں گے ایک تیزی کی آواز آنی چاہیے۔ سین میں سختی کی بھی صفت ہے، سین کو تھوڑا ٹائٹ کر کے پڑھیں گے، سافٹ نہیں پڑھیں گے، جیسے سین زبر سا۔ اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے سین زبر سا، اس طرح سے سیٹی کی صفت غائب ہو گئی ہے۔ سین کی صحیح ادائیگی ہے سین زبر سا۔ شین میں بھی حروف مستفیلہ کی صفت ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے شین زبر شا۔ شین کو جب بھی پڑھیں گے شین کی آواز منہ میں بکھر جانی چاہیے، جیسے شین زبر شا۔ اس شین کا مخرج ہے، زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے، جیسے شین زبر شا۔ اور اس سین کا مخرج ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کی نوکوں سے مل کر ادا ہوتا ہے، جیسے سین زبر سا۔ ان دونوں حرفوں کے مخرج الگ الگ ہیں۔ مخرج پہ میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ صاد میں بھی حروف مستعلیہ کی صفت ہے، صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے صاد زبر صا۔ اگر کوئی صاد کو موٹا نہیں پڑھتا ہے تو اس کی آواز بن جائے گی صاد زبر سا۔ اس طرح سے یہ سین بن جائے گا۔ صاد میں سیٹی کی بھی صفت ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے صاد زبر صا، بغیر سیٹی کے پڑھیں گے تو صاد زبر سا۔ اس طرح پڑھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صاد میں اطباق کی بھی صفت ہے، خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے صاد زبر صا۔ چاروں حرفوں کی آوازوں کو دھیان سے سنیے، سب میں فرق ہے، سا سا شا صا۔ یہ فرق جب آئے گا جب آپ مخرج اچھے سے سیکھ جائیں گے اور صفات بھی اچھے سے سیکھ جائیں گے، اور مخرج سے ادا کرنے کی اور صفات سے ادا کرنے کی خوب پریکٹس بھی کر لیں گے۔ مخرج اور صفات پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ ان پانچوں حرفوں کی آوازیں بھی ملتی جلتی ہیں، لیکن پھر بھی ان سب کی آوازوں میں بہت فرق ہے۔ جیم حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک پڑھیں گے، جیسے جیم زبر جا۔ ذال میں حروف مستفیلہ کی صفت ہے، باریک پڑھیں گے۔ ذال میں نرمی کی صفت ہے، سافٹلی پڑھیں گے، جیسے ذال زبر ذا۔ جیم کا اور ذال کا مخرج الگ الگ ہے۔ زا میں سیٹی کی صفت ہے، تیزی کے ساتھ میں پڑھیں گے، جیسے زا زبر زا۔ سختی کے ساتھ میں پڑھیں گے، جیسے
زا زبر زا، اور زا حروف مستفیلہ میں سے بھی ہے، باریک کر کے پڑھیں گے جیسے زا زبر زا۔ زا میں اگر سیٹی کی صفت پیدا نہ کی جائے تو یہ بن جائے گا زا زبر زا۔ اس طرح سے یہ ذال بن رہا ہے۔ زا کی صحیح ادائیگی ہے زا زبر زا۔ غاد میں حروف مستعلیہ کی صفتیں موٹا کر کے پڑھیں گے غاد زبر غا، اور اطباق کی بھی صفت ہے خوب موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے غاد زبر غا۔ اگر غاد کو موٹا نہ پڑھا جائے تو اس کی آواز بنے گی غاد زبر غا۔ اس طرح سے یہ ذال بن رہا ہے۔ غاد کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا چاہیے جیسے غاد زبر غا۔ غا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے غا زبر غا۔ اطباق کی بھی صفتیں اور زیادہ موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے غا زبر غا۔ غا اور غاد کا مخرج الگ الگ ہے، لیکن ان دونوں کی آوازیں بہت قریب قریب ہیں۔ آپ کو صرف سنتے نہیں رہنا ہے، میرے ساتھ میں پڑھنا بھی ہے۔ ان پانچوں حرفوں کی آوازوں میں فرق ہوگا اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو۔ جا، ذا، زا، غا، غا۔ ہا بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے اور یہ والا ہا شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ ہا بھی باریک پڑھا جائے گا اور یہ والا ہا بھی باریک پڑھا جائے گا۔ دونوں کی آوازوں میں فرق کیسے ہوگا دھیان سے سنیے۔ ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا ہا۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے تو دونوں کی آوازوں میں بہت فرق ہے۔ عین بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ یہ دونوں حرف باریک پڑھے جائیں گے کیونکہ دونوں میں حروف مستفیلہ کی صفت ہے۔ عین زبر آ، حمزہ زبر آ، آ آ۔ اس طرح سے خوب فرق ہونا چاہیے دونوں حرفوں میں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے قاف زبر قا۔ کاف حروف مستفیلہ میں سے ہے، باریک کر کے پڑھیں گے جیسے کاف زبر کا، قا کا۔ ان دونوں حرفوں کے مخرج الگ الگ ہیں۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے خا زبر خا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے غین زبر غا، خا غا۔ کھا نہیں پڑھنا چاہیے، خا پڑھنا چاہیے۔ غین کو گین نہیں پڑھنا چاہیے، غین پڑھنا چاہیے۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کامنٹ کر کے بتائیں، فالو اور سبسکرائب کر لیجیے۔